بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کافر گنہگار کو پسند نہیں کرتے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. گزشتہ درس کے اندر گزشتہ آیات میں ربا کی حرمت اور اس کے اوپر کچھ گزارشات عرض کی تھی. آج کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ربا کو مٹا دیتے ہیں. ظاہراً سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو مٹاتے ہیں. اور صدقہ سے ظاہراً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اللہ گنہگار کافر کو پسند نہیں کرتا. اس سے پتہ چلا کہ سود کا کام ایمان والوں کا نہیں، کافروں کا ہے. اگلی آیت میں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کے انعام کو ذکر کیا اور ان کی صفات کو بھی ذکر کیا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. یہاں زکوٰۃ کے اوپر ہم آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کو بیان کیا، وہاں ایک ذہن میں بات یہ آ سکتی تھی کہ اگر یہ بینکنگ نظام نہ ہوتا تو جو پیسہ سونا چاندی لوگوں کے پاس ہوتا وہ انفرادی طور پر اپنے کام میں تو نہ لا سکتے اور وہ رک جاتا. جب وہ رک جاتا تو وہ تو پتھر بن گیا، اس کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا. پھر معاشرے کا بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا تھا. اس لیے ان بینکوں نے احسان یہ کیا کہ انہوں نے وہی پیسہ اٹھا کر بینکوں میں لوگوں کا نکال کے رکھا اور پھر اس کو تجارت میں لگایا، اس کے اوپر ان کو سود دیا. تو یہ تو میں نے پہلے درس میں بات عرض کر دی تھی کہ سود کے ذریعے سے رقم چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جاتی ہے، باقی پورا معاشرہ وہ مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جو چند ہاتھ ہیں جس طرح ظلم کر کے تڑپانا چاہیں وہ تڑپا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف کے مال کو جمع نہ رکھا جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دے دیا. زکوٰۃ کی وجہ سے، زکوٰۃ کے ڈر سے کہ مال کم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، انسان مال کو مستقل روک کر نہیں رکھ سکتا. اگر مستقل روک کے رکھے گا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے زکوٰۃ اس کے مال کو کھا جائے گی
اور وہ مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر نکالے گا اس در سے کہ اس کو کہیں تجارت میں لگاؤں، کام میں لگاؤں۔ تو جب وہ کام میں لگائے گا، تجارت میں لگائے گا، تو پھر وہی پیسہ، وہی سونا چاندی معاشرے میں وہ گردش کرے گا، اور اس کے گردش کرنے سے پورے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، تمام مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کو اللہ رب العزت نے جو مقرر کیا ہے، اس میں ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ عبادت ہے، جس طریقے سے نماز عبادت ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ خرچ کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ مال تیرا دیا ہوا ہے، میری اپنے کمائی میرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، تیری عطا کی وجہ سے۔ یہ ایک عاجزی اور انکساری ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالداروں سے رقم لے کر زکوٰۃ کی تمہارے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے، تو اس سے غرباء کا فائدہ ہوتا ہے کہ غرباء کی ضروریات اللہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس پہلو کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہت ہی عظیم پہلو ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے ہر شخص کی ضرورت کو دوسرے شخص کی ضرورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کسی کو کسی ایک چیز کی ضرورت ہے، کسی کو دوسری چیز کی۔ اگر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت نہ پڑتی تو انسان خود غرض بن جاتا۔ اللہ نے ان کی اغراض کو، غرضوں کو، ضرورتوں کو دوسروں کے ساتھ جوڑا تاکہ ایک معاشرہ خوبصورت بن سکے، ہر ایک دوسرے کا احسان مند رہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس بہت رقم موجود ہے لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تو اس کی ضرورت ہے، وہ کسان کے پاس جائے گا، کسان کو رقم کی ضرورت ہے، اس کو غلے کی ضرورت ہے، یہ غلہ خریدے گا، اس کو رقم دے گا۔ اسی طریقے سے جتنے پیشے ہیں یہ سارے پیشے اللہ نے انسان کی ضرورت کے ساتھ جوڑے ہیں۔ یہی ایک ضرورت کا پہلو اللہ نے زکوٰۃ کے اندر مالدار اور غریب میں بھی رکھا ہے کہ مالدار جب غریب کے اوپر خرچ کرتا ہے، غریب کا تعلق مالدار کے ساتھ جڑتا ہے، مالدار اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک فطرتی نظام ہے، جس چیز کے اوپر انسان کی رقم لگتی ہے اللہ اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تو یوں ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ زکوٰۃ کا نظام اس انداز سے اس لیے رکھا، اور پھر اس زکوٰۃ کے لیے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ تمہارے باطن کا تزکیہ ہے، پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، بدورت دور ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں، آپس میں محبت اور قرب پیدا ہوتا ہے، باطن کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور سب سے بڑی بیماری باطن کی وہ دنیا کی محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اگر انسان مال خرچ کرتا رہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ دنیا کی محبت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں حکم دیا کہ سارا مال خرچ کرو، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ کہتا تو اس کا دیا ہوا مال تھا، ہمیں سارا خرچ کرنا پڑتا کیونکہ ہماری اپنی ملکیت تو ہے نہیں، اللہ کا عطا کرتا مال ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دکاندار دکان میں اپنی چیزیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیے والا اپنے ٹھیے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ بسا اوقات دیکھا یہ ہے ایک ہی چیز دو دکاندار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے اخلاق بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ایک دکان کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے اور دوسرا دکاندار بیچارہ پورا دن بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوتا ہے۔ آخر کس نے کس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس دکان سے لینا اس دکان پہ نہیں جانا؟ گاہک کے دل میں بات ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو روزی دینے والا اللہ ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہی اللہ رب العزت ہی زمین سے پیداوار کو اگانے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی ضروریات کو پیدا کرنے والے ہیں اور ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ کہہ دیتا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صرف کر دو تو پھر بھی یہ حق تھا
لیکن اس نے یہ نہیں کہا، پھر یہ بھی نہیں کہا ادا کرو، بلکہ یہ کہا اپنے مال کا 40واں حصہ 2.5% یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی مختصر سی اماؤنٹ رکھی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے فضائل تو بہت سارے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ان کا بہت سارا تذکرہ گزرا بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ تو زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو، مال تجارت میں سے، سونا اور چاندی میں سے، یا کرنسی کی شکل۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو زکوٰۃ میں شمار کیا جاتا ہے: سونا، چاندی، کرنسی، چاہے وہ اپنی ملک کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے ملک کی شکل میں ہو، اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ان سب کو ملا کر یا کوئی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت میں رات دیکھ رہا تھا تو وہ تقریباً 1,41,000 بنتی ہے، کیونکہ ابھی چاندی فوراً بہت مہنگی ہو گئی۔ گزشتہ سال چاندی کی قیمت 1100 کچھ روپے تھی، اور رات جو میں نے دیکھی ہے نیٹ کے اوپر وہ 2,686 روپے اس وقت چل رہی تھی۔ تو یہ کیونکہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، جس وقت انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس وقت وہ معلوم کر سکتا ہے۔ جب اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس آ گئی، یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب سال دوران سال کسی وقت اگر اس کے پاس مال کم ہو گیا، کسی وقت زیادہ ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلے سال اسی دن میں چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہو جائے، مثلاً اگر یہ یکم رمضان کو اس کے پاس مال آیا تھا تو یکم رمضان کو یہ صاحب نصاب ہو گیا، اگلے سال یکم رمضان کو یہ اپنے مال کا حساب کرے گا، اور اس وقت یہ نہیں کہ صرف ایک جنس کو دیکھے گا، یہ کہے کہ یہ اس مال پہ میرا سال پورا ہوا ہے اور اس پہ سال پورا ہوا ہے، بلکہ ٹوٹل مال دیکھے گا اور اس سارے مال کو جمع کرے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے 2 چیزیں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ سال گزر چکا ہو۔ لیکن ہر مال پہ الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ صاحب نصاب ہونے کی حالت میں سال گزر چکا ہو۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں، اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر صرف اس کے پاس سونا ہے تو پھر تو سونے کا نصاب الگ سے شریعت میں مقرر کر دیا، 7.5 تولے سونا ہے۔ اگر صرف چاندی ہے تو پھر بھی شریعت نے الگ سے نصاب مقرر کر دیا، 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور اگر اس کے پاس کرنسی ہے تو وہ 200 درہم کی مقدار، وہی 52.5 تولے چاندی کی مقدار بنتی ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے پاس یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا سونا پڑا اور کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے، یا سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑا ہوا ہے، یا سونا پڑا ہوا ہے ساتھ کچھ مال تجارت پڑا ہوا ہے، تو اب نصابوں کو آپس میں ملایا جائے گا، اور ملا کر جو نصاب سونے چاندی میں سے پہلے جس نصاب کو یہ پہنچ جائے گا، اس نصاب کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے وہ پہلے سونے کا نصاب پہنچے، چاہے پہلے چاندی کا پہنچے، تو ظاہر ہے کہ سونا تو ہمارے ہاں بہت مہنگا ہو چکا ہے، چاندی کے نصاب کو ہی یہ پہنچے گا۔ اور فقہا نے یہاں ایک اصول یہ لکھا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس نصاب کو اختیار کیا جائے گا جس میں فقراء کا نفع زیادہ ہو۔ تو فقراء کا نفع بھی چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ جلد واجب ہو جاتی ہے۔ تو چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے 52.5 تولے چاندی کی مالیت جب اس کے پاس آ گئی اور سال اس کے اوپر گزر گیا، تو سال کے بعد یہ اپنے کل مال کا حساب کر لے۔ اس میں زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم سے کوتاہیاں بہت ساری ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اموال کا صحیح حساب نہیں کرتے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی اپنے مال کا حساب رکھے، اور اس کے لیے زکوٰۃ بہترین ایک اصول ہے کہ جب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو سال میں ایک دفعہ اپنے اموال کی یہ پوری پڑتال کر لے گا، دیکھ لے گا کہ کتنا مال اس کے پاس آیا سال میں اور کتنا گیا۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہو جاتا ہے، تو اس میں پورے طریقے سے اپنے مال کو دیکھیں۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ہمارے پاس نقدی ہے اس کو بھی ہم لکھ لیں، بینک میں جمع ہے اس کو بھی لکھ لیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے
اور وہ قرض واپس لینا ہے اور امید بھی ہے کہ ملے گا، بے شک ابھی نہیں ملتا، بعد میں ملے گا لیکن مل جائے گا، تو وہ بھی ہماری ملکیت ہے، اس کو بھی لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کمیٹی جمع کی ہوئی ہے اور کمیٹی ابھی لی نہیں ہے تو وہ بھی اپنی ملکیت ہے، اس کو بھی لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس امانت کوئی چیز رکھوائی ہوئی ہے اور وہ واپس لینی ہے وہ بھی اپنی ملکیت ہے۔ اگر کوئی پلاٹ، گاڑی، مکان اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچ کر نفع حاصل کرو گا، اگر اس نیت سے نہ خریدا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر مال تجارت نہیں ہے۔ اگر اس لیے خریدا ہے کہ اس کو بیچ کے نفع حاصل کرو گا تو اس کی قیمت کو بھی اس میں لکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لکھ کر اس کے اوپر وہ حساب کر لے کہ ٹوٹل کتنی ہوگی، پھر اس میں سے اپنے قرض نکالے، یعنی کسی کا اس کے ذمہ قرض ہے، اس نے اس کو پیسے دینے ہیں، وہ ملا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر وہ دکان میں ہے اور مہینہ پورا ہو چکا ہے، کرایہ ادا کرنا ہے، وہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ ملازموں کی تنخواہیں ہیں، وہ اس کے ذمہ قرض ہیں، یا کمیٹی اس نے پہلے لے لی ہوئی ہے، قسطیں ابھی دینی ہیں، وہ اس کے ذمہ قرض ہیں۔ ان چیزوں کو واپس نکالیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کے شیئرز وغیرہ خریدتا ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت ہے، وہ پہلے والوں میں جمع کرنے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ کل مال سے وہ نکال دے گا، سارے مال کو پہلے جمع کرے، پھر جو دینے ہیں حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں ان کو اس سے نکالنا ہے۔ باقی جو مال بچے گا اس کو 40 پر جب ہم تقسیم کر لیں گے تو 2.5% نکل آئے گا۔ بڑا آسان سا اصول ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ باقی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی بچی کے ہاتھ میں کنگن تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو کہا اچھا پھر تو یہ چاہتی ہے کہ کل روز قیامت اس کنگن کی جگہ آپ کا کنگن پہنایا جائے؟ انہوں نے فوراً وہ اتارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو جہاں آپ مرضی خرچ کر دیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ روز قیامت اس کی جگہ آپ کا کنگن پہنایا جائے۔ تو جو استعمال کا زیور ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر ایک اشکال ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رقم میں نے رکھی ہوئی ہے یہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے رکھی ہے، بیٹی کی جہیز کے لیے رکھی ہے، تو وہ ہے تو ملکیت میں، جو ملکیت میں ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، میں بینک ملازم ہوں، میں فلاں انشورنس کی کمائی ہے، تو کہ اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو زکوٰۃ کے لیے حلال اور حرام کا معیار نہیں مقرر کیا گیا، ملکیت کا کیا گیا ہے۔ جو مال اس کی ملکیت میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو بھی مال اس کی ملکیت میں ہے وہ زکوٰۃ میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں جی مجھے سسرال والوں نے ایک چین شادی کے طور پر گفٹ کر دی تھی، میں تو مرد ہوں، مرد کے لیے تو سونا پہننا حرام ہے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بھائی پہننا حرام ہے، ملکیت میں تو ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ہیلے بہانے ایسے ہوتے ہیں جن سے زکوٰۃ کو ٹالا جاتا ہے۔ خواتین کے پاس عموماً سونا اگر 7.5 تولے سے کم ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر خاتون کچھ نہ کچھ رقم اپنے پاس سیو رکھتی ہے مشکل وقت کے لیے۔ اگر تو خالص سونا ہے اور سال بھر میں اس کے پاس اور کوئی رقم نہیں رہی، سال کا اکثر حصہ اس کا، اور کسی قسم کا نصاب اس کے پاس نہیں رہا، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر تو 7.5 تولے کا ہی اعتبار ہے، 7.5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم رہتی ہے سال بھر اور اس کی اپنی وقتی ضرورت کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پیش آ جائے ضرورت، مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو اس کے نصاب میں قیمتاً ملایا جائے گا، سونے کی قیمت کو اور اس رقم کو، یا اس کے ساتھ جو چاندی ہے اس چاندی کو، یا مال تجارت ہے اس کو ملا کر اگر یہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس عورت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اکثر لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے تو والد صاحب کے پاس پیسے ہوتے ہیں
تو کیا صرف والد صاحب کے ذمہ ہی زکوٰۃ ہے یا سب کے اوپر ہے؟ تو بھائی جس کی ملکیت میں جو کچھ ہے، اگرچہ جوائنٹ فیملی ہو تو سارے پیسے تو والد صاحب کو نہیں دیے جاتے، کچھ اپنا جیب خرچ بھی رکھا جاتا ہے، کچھ اپنا سیونگ اکاؤنٹ بھی رکھا جاتا ہے کہ کچھ مشکل وقت کے لیے اپنے رکھیں۔ اگر نہیں رکھا ہوا سب پیسے والد صاحب کو دیتا ہے اور والد صاحب کی ملکیت ہے پھر تو ٹھیک ہے، والد صاحب کے ذمہ ہے، ورنہ ہر بالغ مرد ہر بالغ عورت اپنے اپنے نصاب کا خود اعتبار کرے اور اس کا حساب کرے اور اس کے اوپر دیکھے کہ وہ اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس سے زکوٰۃ دے، اس لیے کہ جو مال جس میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے وہ کنز میں داخل نہیں ہے، ورنہ وہ مال جو کنز میں داخل ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے روز یہی مال تپا کر گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلو کے اوپر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اللہ اس مال کو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کے اوپر تو ہمارا یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اللہ اس کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے ہمیں زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد